صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عوام بن حوشب علیہ رحمت اللہ رب، جو کہ تبع تابعی بزرگ ہیں، اور انہوں نے 148 سنہ ہجری میں وفات پائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی محلے سے گزرا، اس کے دوسرے کنارے پر قبرستان تھا۔ وہاں پر عصر کے بعد ایک قبر شق ہوئی، ایک قبر کھل گئی اور اس میں سے ایک مردہ نمودار ہوا۔ 3 مرتبہ اس نے اپنے قبر کے گرد چکر لگایا اور 3 مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالی، گدھے کی آواز میں رینکا، اور پھر وہ اسی اپنی قبر میں چلا گیا اور وہ قبر مکمل بند ہو گئی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑی بھی یعنی بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی سوت کاٹ رہی تھی۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ آپ اس بڑی بی کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں، میں بڑی بی کو دیکھ رہا ہوں جو وہ سوت کاٹ رہی ہیں۔ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کون سا اس کا عذاب ہے جو اس کو مل رہا ہے؟ کون سا اس کا عمل تھا کہ یہ انسان ہو کر گدھے کی صورت میں نکلا ہے، اس کی آوازیں نکال رہا ہے؟ تو اس نے بتایا مجھے کہ یہ جو بڑی بی آپ دیکھ رہے ہیں، بڑھیا جو سوت کاٹ رہی ہے، یہ اسی کا بیٹا تھا اور یہ شرابی تھا۔ جب شام کو شراب کے نشے میں دھت گھر لوٹتا تو ماں اس کو نصیحت کرتی، اس کو چلاتے ہوئے کہتی کہ بیٹا چھوڑ دے، یہ گناہ والا کام ہے، یہ بڑا زندیق قسم کا کام ہے، تم شراب پینا چھوڑ دو، تم توبہ کر لو۔ ماں اس کو لعنت ملامت کرتی اور نصیحت کرتی کہ اس کو چھوڑ دو۔ تو جیسے ہی ماں اس کو اس ناپاک چیز پینے سے انکار پر نصیحت کرتی تو یہ آگے سے جواب دیتا کہ تو کیا ہمیشہ گدھے کی طرح رینگتی رہتی ہے، اس کی آوازیں نکالتی رہتی ہے، تم میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ یہ اپنی ماں سے کہتا۔ جس دن اس شخص کا انتقال ہوا وہ عصر کا وقت تھا۔ عصر کے بعد یہ فوت ہوا، اور جب سے فوت ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر روز یہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ایسے اس کی قبر شق ہوتی ہے، قبر کھلتی ہے، یہ باہر نکالتا ہے، گدھے کی سی آواز نکالتا ہے 3 بار، اور یہ 3 بار گدھے کی سی آواز نکال کر چلا کر پھر قبر میں چلا جاتا ہے، اور یوں پھر قبر بند ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اس کے مرنے سے لے کر اب تک چلا ہوا ہے۔ اس حکایت کو ترغیب و ترہیب کے اندر 3ری جلد میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں والدین کا ادب و احترام کرو، والدین کے ساتھ نافرمانی اور برا سلوک نہ کرو، والدین کے ساتھ برے سلوک سے پیش نہ آؤ۔ یاد رکھیے جہاں پر والدین کی نافرمانی کا عذاب اور عتاب کا سلسلہ، پریشانیاں دنیا کی صورت میں ملتی ہیں، وہیں آخرت تو اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کوشش کریں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ کریم ہمیں والدین کا ادب و احترام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔